کے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے اگلے الفاظ، اس کائنات کے اندر امت محمد الرسول اللہ کے اندر ابو بکر صدیق وہ بندہ ہے، فاروق اعظم وہ بندہ ہے، عثمان وہ بندہ ہے، علی وہ بندہ ہے، حسن و حسین وہ افراد ہیں، امیر معاویہ وہ بندہ ہے، حضرت ابو سفیان وہ بندہ ہے، نہیں مجھے اجازت دو، حضرت بلال حبشی وہ بندہ ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے ہمارے اعمال قبول ہی قبول ہیں۔ صحابہ کے علاوہ اور کوئی دعویٰ کر سکتا؟ آپ دلیل پوچھیں، میں قرآن میں سے دلیل دوں، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے سیرت النبی کے عنوان پر۔ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں، پر میرے محبوب کی زیارت کرنے والے دعویٰ کر سکتے ہیں۔ میرے محبوب کی زیارت کرنے والے دعویٰ کر سکتے ہیں، بلال دعویٰ کر سکتا ہے، صدیق و فاروق دعویٰ کر سکتے ہیں، عثمان و علی دعویٰ کر سکتے ہیں، امیر معاویہ دعویٰ کر سکتا ہے، ابو سفیان دعویٰ کر سکتا ہے، طلحہ و زبیر دعویٰ کر سکتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص دعویٰ کر سکتا ہے، عمرو ابن عاص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو نمازیں ہم نے امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی ہماری نمازیں قبول ہیں، جو ہم نے روزے نبی کے ساتھ رکھے وہ روزے قبول ہیں، جو سفر ہم نے امام الانبیاء کے ساتھ کیے رب کائنات نے قبول کر لیے، آمنہ کے لال کے حکم پر ہم نے جو مال خرچ کیا اللہ کے راہ میں قبول ہو چکا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں پر صحابہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ الفاظ آپ نے میرے نوٹ کیے؟ صحابہ کیوں دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہو سکتا ہے میں دعویٰ کروں میرے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے، لیکن آپ کو تو میرے دل کے حال کا پتہ، کسی انسان کو دوسرے کے دل کے حال کا پتہ نہیں۔ اگر دل کے حالات جاننے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ کریم کے سوا دلوں کے اسرار اور رازوں کا واقف کوئی نہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر انہو علیم بذات الصدور۔ صدور جمع کا صیغہ ذکر کیا، پھر جمع کے اوپر جب الف لام آ جائے تو استغراق ٹوٹ جایا کرتا ہے، وہاں جنس مراد ہوتی ہے، علماء کرام جانتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں اگر ہو سینہ اور سینے کے اندر کوئی بات مچل رہی ہو، کوئی خیال پیدا ہو رہا ہو سینے کے اندر، میں رب کائنات ہر انسان کے سینے کے حال کو جاننے والی ذات ہوں۔ رب کائنات کے سوا کوئی بھی دوسرے کے دل کا حال نہیں جانتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات والو تم دعویٰ کرو میرے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے، ہو سکتا ہے لوگ تمہاری بات کے اوپر یقین کر لیں لیکن دل کے اندر تمہارے تقوی موجود نہ ہو، لیکن میں اللہ تو دلوں کے حال کا واقف ہوں۔ میں اللہ کریم گواہی دیتا ہوں کہ صدیق کے دل کے اندر، فاروق کے دل کے اندر، عثمان و علی کے دل کے اندر، عشرہ مبشرہ کے دلوں کے اندر تقوی کی دولت میں اللہ نے خود رکھی۔ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا دعویٰ سچا نہ ہو، پر اللہ کریم فرماتے ہیں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمام کائنات کے دلوں کا مطالعہ کیا، انسانوں کے دلوں کا معائنہ کیا، مجھے صدیق و فاروق کے دل، عثمان و علی کے دل، مجھے کالے رنگ کے بلال کا دل تقوی کے لیے مستحق نظر آیا۔ میں اللہ کریم نے تقوی کی دولت ان کے دلوں کے اندر محفوظ کر دی ہے، اور جن کے دلوں کی صفائی اللہ دے
آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی. میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بڑا دور آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ کریم نے تقوی کا نور بھر دیا. اللہ فرماتے ایسے تقوی کی دولت نہیں رکھی. حق کا بہا و اہلہا. میں اللہ کریم جانتا تھا کہ یہ تقوی والی امانت کی حفاظت بھی کر سکیں گے, تقوی والی امانت کو سنبھال بھی سکیں گے میرے نبی کے صحابہ. حق کا بہا و اہلہا. علماء کرام سے پوچھو کتنے لطائف موجود ہیں. حق کا بھی کہا پھر اہل بھی ساتھ کہہ دیا. ہو سکتا ہے میں کسی آدمی کو کوئی چیز دوں محفوظ رکھنے کے لیے, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حفاظت کر لے گا, لیکن ممکن ہے حفاظت نہ کر سکے. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ ہو سکتا ہے تمہاری امانت کے اندر خیانت ہو جائے, لیکن میں اللہ کریم نے نبی کے یاروں کو جو تقوی والی امانت دی, میں اللہ کریم فیصلہ کرتا ہوں انہوں نے امانت کو سنبھالا بھی صحیح. اعلیٰ حقدار تھے کہ ان کو امانت دی جاتی. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دلوں کی صفائی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اور رب کائنات فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. آپ کو مال سے پیار ہوگا, مجھے دنیا سے پیار ہوگا. آپ کو دنیاوی عہدوں سے پیار ہوگا, مجھے دنیا کے جھوٹے وقار سے پیار ہوگا. آپ کو اور مجھے دنیا کے عہدوں کے ساتھ پیار ہوگا, پر اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں گواہی دوں کہ میرے نبی کے یاروں کو پیار تھا تو الایمان. کس سے پیار تھا؟ حبب الیکم الایمان. میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار بھر دیا. ان کے دلوں کے اندر دنیا کے عہدوں کا پیار نہیں, دنیا کی جھوٹی عزت کا پیار نہیں, دنیا کے جھوٹے وقار کا پیار نہیں. اگر میرے نبی کے غریب ساتھیوں کو پیار ہے تو الایمان زینہ فی قلوبکم. اے میرا اللہ تو نے اپنے حبیب کے یاروں کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار کیوں بھر دیا؟ حضرت بلال کے دل میں ایمان کا پیار کیوں بھر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں زینہ فی قلوبکم. حضرت بلال کے دل میں ایمان کا پیار اس لیے بھرا کہ بلال ایمان کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے, ایمان بلال کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اللہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. میں نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت بھر دی ہے, اپنی نافرمانی کی نفرت بھر دی ہے, گناہوں کی نفرت بھر دی ہے. اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے, میں دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن نبی کے یار تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اولئک هم الراشدون. آپ اور میں جنت کی دعا تو کر سکتے ہیں, لیکن رسول کریم کے یار دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. جس کو اللہ کریم راشد فرما دے اس کے جنتی ہونے کے اندر شک کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگلی بات یاد رکھنا راولپنڈی کے دوستو, صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار بھر دینا, صحابہ کے دلوں میں ایمان کے برتن کو سجا دینا, صحابہ کے دلوں کے اندر کفر اور گناہ کی نفرت بھر دینا. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کا اپنا کمال نہیں, فضل من اللہ. کس کا فضل ہے؟ کس کا فضل ہے؟ بہت دور. اللہ بڑا لمبا سفر کرنا ہے, آپ میرا ساتھ دیں گے؟
قرآن کی روشنی میں بہت طویل سفر کرنا ہے ہم نے. اللہ فرماتے ہیں اپنا کمال ان کا نہیں ہے, صدیق و فاروق کا اپنا کمال نہیں, عثمان و علی کا اپنا کمال نہیں, طلحہ و زبیر کا اپنا کمال نہیں. فضلا من اللہ, اللہ کریم کی طرف سے فضل ہے. کیوں کام بنتا جو اللہ کے فضل سے ہے. ساڈی بولی وچ کہندے کم بندا اللہ کریم دے فضلاں دے نال. یوں اگر یقین نہیں آیا تو سلطان باہو کی زبان پہ یقین کر لو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ میں سیرو نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سرو ساہی سر ساہی کہندے نے چھٹاکی دا وی چوتھا حصہ. حضرت سلطان باہو فرما دین نہ میں سیرو نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سرو ساہی نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی رتی ون رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں رتی ون رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی کیوں جو کام بنتا ہے اللہ کریم کے فضل کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں فضلا من اللہ ونعما. اتنا تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ صحابہ کے دل پاک ہیں کہ نہیں. جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں صحابہ کے دل پاک یا پلید. صحابہ کے دل پاک یا پلید. تو ہی دیو صحابہ کے دل پاک یا پلید. ساری دنیا کے افراد آ کے کہیں صحابہ کرام کے دل برے تھے, ان کی نیتیں غلط تھیں. میں ساری دنیا کے فلاسفر, ساری دنیا کے مولوی, ساری دنیا کے پیر, ساری دنیا کی کتابیں جو صحابہ کرام کے دلوں کی نیت کو برا کہیں, میں تمام کتابوں کو ٹھوکریں مار سکتا ہوں پر قرآن کو چھوڑ سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر تجھے اپنے یار 3 حالتوں سے باہر نظر نہیں آئیں گے. اللہ وہ کیسے؟ اور رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے میرے محبوب یا تو تجھے اپنے صحابہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یا رکوع نہ کر رہے ہوں تو سجدہ سجدوں میں نظر آئیں گے, یا سجدہ بھی نہ کر رہے ہوں رکوع بھی نہ کر رہے ہوں. تو پھر تیسرا حال سن میرے پیغمبر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جو بھی کام کر رہے ہوں تیرے یارو میں اللہ ان کے دلوں کی صفائی دیتا ہوں کہ ان کے ہر کام کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. اندازہ لگاؤ حضرت ابو بکر صدیق, لطف نہیں آیا, رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بھائی جان میرے فاروق اعظم بھائی جب تہجد کی نماز کے لیے تو کھڑا ہوتا ہے تو بڑی زور کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ساتھ ہم بھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں تو آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, لیکن تو زور زور کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. میں تو اس لیے زور کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا تاکہ دل کے اندر غلط قسم کا وسوسہ شیطان
نہ ڈال دے. پھر شیطان کہتا ہے نا ہاں کتنی خوبصورت آواز ہے تیری, اتنا تیرا ترنم کتنا اچھا ہے, تیرا لہجہ کتنا اچھا ہے, تیرا لہن کتنا اچھا ہے. شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے میں تو زور کی تلاوت نہیں کرتا. حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں بھائی جان میں تو زور کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں تاکہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان میرے نزدیک بھی نہ آ سکے. جہاں فاروق اعظم جیسا شیر گرج رہا ہو وہاں شیطان جیسے کتے کو آنے کی ہمت نہیں پڑا کرتی. او کے ذوالوسنانا اترے دو شیطان, رواہ ابو داود. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اس لیے زور کے ساتھ قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوں تاکہ جو اپنے نرم گرم بستروں کے اندر نیند کر رہے ہیں وہ بھی نیند چھوڑ کر اللہ کریم کی عبادت کے لیے مسجد میں آ جائیں. اترے دو شیطان کو بھی بھگا رہا ہوتا ہوں. جہاں میری آواز پڑ جائے وہاں شیطان پلید کو نزدیک آنے کی جرت بھی نہیں پڑا کرتی. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو آہستہ پڑھوں گا, فاروق کہتے ہیں میں زور سے پڑھوں گا. صدیق کی نیت بھی ٹھیک ہے, فاروق کی نیت بھی, اس کے دل کی نیت یہ ہے اللہ کریم راضی ہو جائے. فاروق زور سے پڑھے تو دل کی نیت یہ اللہ کریم راضی ہو جائے. دونوں کی نیت بھی ٹھیک ہے. مجھے اجازت دو صدیق فاروق کی نیت پہ شک کرنے والا مسلمان ہو جن کے دلوں کی صفائی اللہ کریم دے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کریم کی رضا چاہتے ہیں میرے پیغمبر. صحابہ کرام سارے, پھر صدیق و فاروق خاص طور پر اس لیے آہستہ اور زور سے تلاوتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم راضی ہو جائے. لیکن تسلی صدیق کو بھی نہیں ہوئی, تسلی فاروق اعظم کو بھی نہیں ہوئی. صبح دونوں آقائے نامدار کی خدمت کے اندر پہنچے, عرض کرتے ہیں آقائے دو عالم ہم ایک فیصلہ کرانے آپ کی خدمت میں آئے ہیں. ہاں جی بات کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں میں آہستہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان دل کے اندر وسوسہ نہ ڈال دے. ہاں فاروق تو بات کر. جی میں زور سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ آواز سن کر شیطان نزدیک بھی نہ آ سکے. نبی پاک فرماتے ہیں صدیق نیت تیری بھی ٹھیک ہے, فاروق نیت تیری بھی ٹھیک ہے, لیکن تمہاری نیتوں پہ کام نہیں بنتا, میری سنت پہ کام بنتا ہے. شاباش. وہ سلام والی گل کر بڑا لطف آیا ہے. وہ آخنا پہلی باری نعرہ سنیا بڑا دل خوش ہوا. اللہ جذبات تھوڑے قبول کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق نیت تیری بھی سچی, فاروق نیت تیری بھی سچی, پر تمہاری نیتوں پہ کام نہیں بنتا, میری سنت پہ کام بنا کرتا ہے. لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. فاروق تو تھوڑا آہستہ تلاوت کیا کر, او صدیق تو تھوڑا زور سے تلاوت کیا کر, درمیانی آواز سے تلاوت کیا کرو. تب جا کر صدیق و فاروق کو تسلی ہوئی. لیکن آہستہ تلاوت کریں یا زور کی تلاوت کریں, ان کے دل کا ارادہ ہے کہ راضی کون ہو, کون راضی ہو. صحابہ کرام کے دل کی نیت ٹھیک ہے, بات اصل میں یہ کر رہا تھا اگر عبادت کریں تو دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو جائے, اگر بدنی عبادت کرے دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو جائے, مالی عبادت کریں دل کا ارادہ کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. رسول کریم پوچھتے ہیں فاروق کو میں نے جو مال مانگا تھا اللہ کے دین کی مدد کے لیے, ہاں کتنا مال لائے ہو؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں. اگلی بات بھی ذرا توجہ سے سننا, جس کو تمام چیزوں کے حالات کا پتہ ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت, یہ بات بھی ساتھ ہے. کتنا لائے ہو؟ آدھا. قبل تو کچھ دیر گزری,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. صدیق تو بتا تو کتنا مال لایا ہے؟ صدیق کا جواب اپنے ذوق کے مطابق عرض کروں. توجہ ہے نا. بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ کے پیارے پیغمبر بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بوڑھے ابا جان کو دیکھا کہ کچی دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے. میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی ابا جان خیر تو دیوار کے اوپر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی کافی عرصہ ہوا میں نے ایک سوئی اس کے اندر رکھی تھی دیوار میں. آج سارا مال لے کے جا رہا ہوں رسول کریم کی خدمت کے اندر. میں صدیق کا دل نہیں چاہتا کہ سب کچھ لے جاؤں اور سوئی میرے گھر میں باقی رہ جائے. الذمۃ علی من روی بعض کتابوں کے اندر ہے. پہلے کہا الذمۃ علی من روی کہ صدیق نے اپنا اعلی لباس بازار میں جا کے فروخت کر دیا اور ٹاٹ والا لباس پہن کے آ گئے رسول کریم کی خدمت میں. تب پتہ چلا کہ آیا جبریل کا سردار آ گیا امام الانبیاء کی خدمت میں. اس نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. آقائے دو عالم پوچھتے ہیں جبرائیل بات کیا ہے؟ یہ ٹاٹ والا لباس کیوں ہے؟ جبرائیل امین جواب دیتا ہے یا رسول اللہ جب فرش کے اوپر تمہارے صدیق نے ٹاٹ والا لباس پہن لیا اعلی لباس اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو اللہ کریم نے حکم دیا فرشتوں اگر صدیق فرشوں پہ ٹاٹ والا لباس پہنے فرشتوں تم عرشوں کے پاس رہنے والے تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو. اور میں اللہ کریم کی طرف سے پیغام بھی لے کے آیا ہوں ان اللہ یقرأ علیک السلام. صدیق اکبر سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صدیق لو اللہ. توجہ کرنا کس موقع پہ بات یاد آ گئی. اگر مجھے کوئی آدمی سلام کر دے پھر امیر آدمی سلام کر دے پھر دولت والا سلام کر دے پھر مجھے افسر کوئی سلام کر دے دنیا کا عہدہ رکھنے والا سلام کر دے نا 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 نا. اگر میرے علم کی وجہ سے مجھے ڈی سی سلام کر دے ایس پی سلام کر دے وزیر اعظم کی طرف سے سلام آ جائے یا صدر کی طرف سے سلام آ جائے میں قاضی صاحب کو بھی فخر سے بتاؤں گا آپ کے سامنے بھی تقریریں کروں گا یہ مجھے وزیر اعظم کی طرف سے سلام آتے ہیں مجھے صدر کی طرف سے سلام آتے ہیں پر صدیق بھی تو شان والا جس کو خدا کی طرف سے سلام آیا. واہ صدیق تیری قسمت. جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ صدیق کو اللہ کریم سلام کہہ رہا ہے اور رب کائنات پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ کریم کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اللہ جبرائیل کہتا ہے اللہ کریم صدیق کی زبان سے سننا چاہتا ہے. ہاں جی بات کیا پوچھنی ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھو رازن فی فقرے کا ہم ساخن سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا کے اپنا اعلی لباس بھی اللہ کے راستے میں دے کے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ. جب رسول کریم نے یہ الفاظ کہے ابو بکر حضرت صدیق اکبر کے آنسو آ گئے. صدیق اکبر رونے لگ گئے رو رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل سے کہہ دیجئے اللہ کریم کے دربار میں جا کے عرض کر دے انا ربی رازن انا ربی رازن انا ربی رازن. اگر سارا مال لٹا کے اللہ راضی ہو جائے تو صدیق کو سودا سستا ہے. دل کی نیت کیا تھی کون راضی ہو؟
بدنی عبادت کریں تو دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو، مالی عبادت کریں صحابہ تو دل کا ارادہ کہ کون راضی ہو۔ اس جیسی سچی نیت والا آپ کو کوئی نظر آئے گا؟ ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن دعویٰ کر سکتے ہیں؟ بات توجہ سے سننا، ربط تمہید کے ساتھ بیان کروں۔ جب صحابہ کرام کے دل کی نیت یہ تھی کہ ہمارے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، اور جو عمل خدا کی خالص رضا کے لیے کیا جائے اس عمل کے قبول ہونے کے اندر شک ہو سکتا نہیں ہے۔ صحابہ کے دلوں کی اللہ نے صفائی دی کہ میری رضا کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے، اور جو کام خالص خدا کی رضا کے لیے ہو اس کے قبول ہونے کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ کرام کی نیت میں شک نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام کے اعمال کی قبولیت کے اندر شک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی اور میری نیت مشکوک ہے، پر صحابہ کی نیت مشکوک ہو۔ نمبر 2، الفاظ میرے قابل غور، ہمارے اعمال تو مشکوک ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئے کہ کوئی نہ۔ ہمارے دل کی نیتوں میں جو فرق آ جایا کرتا ہے، پر صحابہ کرام کے اعمال قبول ہی قبول ہیں، ان کے دل کی نیت جو ٹھیک ہے۔ پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ او میرے نبی کے یارو، او میرے نبی کے خدمتگارو، او میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں، یہ تو ٹھیک ہے اعمالکم، تمہارے اعمال کے قبول ہونے میں شک، اعمالکم، تمہارے دل کی نیت بھی ٹھیک، تمہارے اعمال بھی ٹھیک، تمہارے اعمال بھی قبول، لیکن خیال کرنا اگر تم سے میرے نبی کے یارو میرے محبوب کی گستاخی ہو گئی تو تمہارے قبول اعمال بھی میں اللہ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اتنی لمبی تمہید اسی عنوان کے لیے عرض کی، توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال مشکوک، ہمارے دل کی نیت مشکوک، صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک اور صحابہ کرام کے اعمال کی قبولیت میں بھی شک۔ توجہ کرنا، جب نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، آمنہ کے لال کی گستاخی کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کے قبول اعمال نہیں بچ سکتے، تو نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہمارے مشکوک اعمال بھی بچ سکتے، صحابہ کے قبول اعمال نہیں بچ سکتے۔ اگر رسول کریم کی ذرا سی توہین ہو گئی تو ہمارے مشکوک اعمال جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی برباد، ہمارے مشکوک روزے بھی برباد، ہمارا مشکوک حج بھی برباد، ہمارے مشکوک صدقات بھی برباد، ہماری مشکوک خیرات بھی برباد۔ جب نبی کی بے ادبی کی وجہ سے، نبی کی گستاخی کی وجہ سے قبول اعمال نہیں بچتے تو مشکوک اعمال بھی بچ سکتے کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، قبول اعمال والے میرے نبی کے یارو، اگر تم سے میرے نبی کی ادنا سی توہین اور گستاخی ہو گئی تو خیال کرنا تمہارے اعمال تمہارے پاس محفوظ نہیں رہیں گے۔ اللہ وہ کیسے؟ ایک گوشہ سے آپ تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں، بس۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، او میرے نبی کے یارو، جس محفل اور مجلس کے اندر میرا محبوب موجود ہو، اے میرا اللہ،
اگر تیرا محبوب موجود ہو مجلس کے اندر، پھر اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے عملوں پہ ناز کرتے ہوئے میرے نبی کی موجودگی کے اندر ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا کرنے کی اجازت ایک، اور دوسرا گوشہ لا تجہروا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، زور کے ساتھ بلاتے ہو، جہاں میرا محبوب موجود ہو وہاں زور سے بلانے کی اجازت، اونچی آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں اور زور کے ساتھ بلانے کی بھی اجازت، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام قبول اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اب تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،